بات ہوئی تھی دعاؤکم ایمانکم، یہاں پر یہ بات ملاحظہ فرمانے ہوگا کہ بعض نسخوں میں دعاؤکم ایمانکم، یعنی یہاں سے ایک نیا باب قائم کیا ہے امام بخاری علیہ رحمۃ، لیکن بیشتر نسخوں میں دعاؤکم ایمانکم سے پہلے باب نہیں ہے۔ دیکھو حاشیے میں فربری کے نسخے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں باب نہیں، بس یہ یاد رہے جس طریقے سے اس نسخے میں باب نہیں ہے یہی سب ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر قال، تو عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بازان 212 میں انہوں نے وفات پائی۔ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل ان سے براہ راست روایت کرتے ہیں، اور امام مسلم اور باقی اصحاب سنن اربع ان سے روایت کرتے ہیں ایک واسطے سے، اور یہ ثقہ راوی ہے۔ بس بات یہاں تک ہے۔ البتہ یہاں ایک بات آپ کہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ بعض حضرات ان کو شیعہ کہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس میں شیعہ فرقے کی کوئی مستقل ایک حیثیت وجود میں نہیں آئی تھی، اور ان کے تمام عقائد نہیں آئے تھے، بلکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اکثر لوگوں میں کوئی چیز عام ہو جاتی ہے، بہت لوگوں میں عام ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ ایک فرقے کی شکل لیتا ہے۔ تو جو چیزیں شیعوں کا شعار ہیں اور وہ ہمارے نزدیک بھی خلاف اولا ہو سکتی ہیں، یا بہرحال ہمارے ہاں بھی درست ہو سکتی ہیں لیکن شعار کے طور پر نہیں، اگر کچھ لوگ ان باتوں کی طرف مائل ہوں تو بعض لوگ ان کو شیعہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اصحاب حدیث کا، اہل حدیث کا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بدعت کی طرف مائل ہو اور وہ بدعات پر عمل نہ کرتا ہو، بدعات کی دعوت بھی نہ دیتا ہو، تو اس کو وہ ثقہ گردانتے ہیں اور اس سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں حنظلہ، یہ حنظلہ ابن ابی سفیان ہے، یہ ثقہ راوی ہے، اور حضرت اعمش رحمہ اللہ اور ساتھ ہی بہت سارے کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان ثوری ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی احادیث صحاح ستہ میں سبھی نے لی، اور ثقہ راویوں میں سے۔ تیسرے نمبر پر ہے عکرمہ بن خالد، آپ ان کے باپ کے نام پر اکتفا نہ کیجیے بلکہ ان کو ان کے دادا کے نام کے ساتھ جانیے، بلکہ دادا کے بھی آگے تک ناموں کے ساتھ جانیے ایک ضرورت کے تحت۔ یہ عکرمہ ابن خالد ابن عاص ابن ہشام ابن مغیرہ ہے، قریشی ہے، مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ 114 یا 115 کے آس پاس میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ثقہ ہیں، ثبت ہے، حجت ہے۔ ایک عکرمہ ابن خالد، ان کا نسب اس طرح پر ہے، عکرمہ ابن خالد ابن ابو سلمہ ابن عاص ابن ہشام ابن مغیرہ، یعنی دادا کے نام، ان کا دادا کا نام ابو سلمہ ہے، اور باقی نسب کے نام اسی طریقے سے ہیں، اور ان کے مشائخ بھی الگ الگ ہیں۔ بہرحال عکرمہ ابن خالد ابن عاص یہ الگ ایک راوی ہیں،
اور عکرمہ ابن خالد ابن ابو سلمہ ایک دوسرے راوی ہیں. اور عکرمہ ابن خالد یہ سوائے ستہ کے راوی ہے، سوائے ستہ کے میں ان سے روایت لی گئی ہے. اور وہ جو عکرمہ ابن خالد ابن ابو سلمہ ہیں وہ ضعیف ہیں اور ان سے سوائے ستہ میں سے کسی نے روایت نہیں لی ہے. بعد ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے. اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی بچپنے ہی میں ایمان لے آئے تھے، ہجرت بھی کی ہے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے کم عمری کی وجہ سے، اور احد میں شرکت میں اختلاف ہے اور غزوہ خندق اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں. مکثرین کے حدیث میں سے ہیں، ان 6 صحابہ میں سے ہیں جن سے بکثرت روایت مروی ہیں. 2630 روایتیں ہیں مروی ہیں جو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور دوسرے حضرات نے بھی روایت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل علم صحابہ میں سے ہیں. اصطلاح حدیث میں عبادت اربع لفظ بولا جاتا ہے ان میں یہ شامل ہے. اور اسی طریقے سے فقہاء صحابہ میں سے ہیں، فقہاء صحابہ میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کا امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور بہت ہی شدت کے ساتھ عمل کرنا ہے. اور سنتوں پر تو یہ عمل کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہیں پر قیام فرماتے تھے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی اسی جگہ پر یہ اپنی اونٹنی بٹھایا کرتے. یہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس. یہ حدیث کے بعد مشہور ہے. اور اس کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں شہادتی، شہادت اور شہادتو، اس میں تینوں اعراب ہیں. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. دیکھو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بات آپ نے شرح نیت عامل سے ہی پڑھنی اور سمجھنی شروع کر دی تھی کہ جب ہم اس کو خمسین سے بدل مانیں گے تو مجروح پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو اعانی فعل محذوف کا مفعول بھی مانیں گے تو منصوب پڑھیں گے. اور اگر ہم اس کو احدھا ثانیہ وغیرہ کی خبر مانیں گے یا منہا مبتدا محذوف کی، منہا خبر محذوف کی مبتدا مانیں گے تو اس صورت میں مرفوع ہو جائے گا. اور یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ باتیں یاد بھی ہو جائیں، جو پچھلی پرانی باتیں ہیں وہ یاد بھی آ جائیں اور ذہن بھی منتقل ہو جائے کہ یہاں اس طرح کا ہے. یہ بات ایک پوری میرے اپنے اعتبار سے اس حدیث پاک سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے. یہاں پر ہم سب سے پہلے اس پر بحث شروع کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ایتاء الزکوٰۃ کے بعد والحج وصوم رمضان ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی کو اصل مانتے ہوئے اپنی کتاب کی ترتیب بھی اسی کے مطابق رکھی ہے. یعنی وہ پہلے کتاب الحج لائے ہیں اور اس کے بعد پھر کتاب الصوم لائے ہیں. یہ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں، یہی روایت جو مختلف سندوں سے مروی ہے، اس میں امام مسلم علیہ رحمہ نے 4 سندوں سے اس کو روایت کیا ہے. 4 سندوں سے اس کو روایت کیا ہے. اس میں 2 سند میں تو اسی طرح ہے والحج وصوم رمضان، یعنی حج مقدم ہے اور صوم رمضان مؤخر ہے. اور ایک سند میں صوم رمضان، ایک روایت میں صوم رمضان مقدم ہے اور الحج مؤخر ہے. اور ایک روایت میں اس طرح پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یا سامعین کو کہو یہ حدیث پاک
سامعین میں سے ایک شخص نے جب یہ حدیث لوٹ آئی تو اس نے والحج وصوم رمضان پڑھا، یعنی حج کو مقدم کیا اور صوم رمضان کو مؤخر کیا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا لا بل صوم رمضان والحج، یعنی انہوں نے صوم رمضان کو مقدم اور حج کو مؤخر کیا۔ اور خاص بات اس پر یہ ہے کہ یوں فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اسی طرح سنا ہے کہ صوم رمضان کو آپ نے مقدم فرمایا اور الحج کو مؤخر فرمایا۔ یہ ہے، دیکھو جب ہم حضرت عبداللہ بن عمر جو اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں ان کی اس صراحت پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ صوم رمضان مقدم ہو والحج مؤخر ہو، اور جن روایات میں الحج کو مقدم اور صوم رمضان کو مؤخر کر دیا ہے یہ روایت بالمعنی ہے، یہ راویوں میں سے کسی راوی کی چوک ہے۔ یہ اب رہ جاتی ہے بات امام بخاری علیہ رحمہ کی، تو دیکھو حضرات محدثین کا ایک اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ جب یہ کسی روایت کو کسی بھی الفاظ کے ساتھ ثقہ راویوں سے سنتے ہیں تو بس پھر اسی طرح نقل کرتے ہیں، پھر اس میں اپنی طرف سے کوئی توجہ اور تقدیم و تاخیر نہیں کرتے۔ تو چونکہ ان کو اپنی سند سے یہ حدیث بات پہنچی مضبوط سند کے ساتھ اور اسی کو انہوں نے اختیار کیا تو اسی کے مطابق اسی کو اصل مانا اور اسی کے مطابق اپنی کتاب کی ترتیب قائم، یہ بات تو ہو گئی۔ اور جب یہ کہا جائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی تصریح فرماتے ہیں تو اس بات کو ترجیح ہوتی ہے کہ صوم رمضان مقدم اور الحج مؤخر ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہاں ترتیب واقعی کیا ہوگی، ترتیب واقعی کیا ہوگی، تو دیکھو یوں تو اختلاف ہے اور آپ کو معلوم ہے کون سی بات ہے جو اختلاف سے خالی ہے، لیکن مشہور اور راجح یہی ہے کہ احکام میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ یوں تو کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، اگرچہ اس کی نصاب اور مقدار کی تفاصیل بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو گئی تھی، جیسا کہ بعض روایات احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بعض مکی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال ترجیح اسی کو ہے کہ زکوٰۃ مکی زندگی ہی میں فرض ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سن 1 ہجری میں یہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں یہ 9 ہجری میں ہاں پھر حج فرض ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو جس ترتیب سے فرض فرمایا ہے تو غالب گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ان کو بیان فرمایا ہوگا، لہذا اس کو اصل مانا جائے۔ دیکھو یہ میں نے آپ کے سامنے ان سب باتوں کا حاصل و خلاصہ بیان کر دیا جو یہاں پر محدثین نے بیان فرمایا۔ محدثین کا ایک طرز تو اس طرح پر ہے کہ جس کو میں اور آپ کو غیر مانوس سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ غیر ضروری بھی ہے، تو میں نے اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنی معلومات جو میں نے شراح حدیث کی کتابوں سے اخذ کی ہے آپ کے سامنے پیش کر۔ اب آپ کے سامنے ایک بحث تو یہ تھا، اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ہی ہم اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت بیان کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے کہ یہ حدیث پاک کس مناسبت کے تحت ترجمہ لائی ہے اس کو بیان کر دیا جائے۔ چلیے دوسری بات جو میں بیان کر رہا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے جیسا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے دعویٰ کیا تھا بنی الاسلام علی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، تو وہاں پر اس بات کو اجمالاً بیان فرمایا اور اسی بات کو یہاں تفصیلاً بیان فرمایا۔
اسی بات کو وہاں تعلیقاً بیان فرمایا اور اسی بات کو یہاں پر سند کے ساتھ بیان فرمایا، ایک بات۔ اور دوسری بات، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ قول و فعل یزید و ینقص، تو یہاں پر اس کبریٰ کے تحت کہ اسلام اور ایمان ایک ہے، اور اسلام قول اور فعل سے مرکب ہے، جیسے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ قول ہے اور باقی 4 فعل ہے، تو ان کا دعویٰ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام اور ایمان مرکب ہے، تو پھر خود بخود یہ ثابت ہو جاتا ہے یزید و ینقص، کہ وہ زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، اس واسطے کہ اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، سب کے اعمال برابر بھی نہیں ہوتے، اور جو اعمال کرتے ہیں وہ سب کے اعمال بھی برابر نہیں ہوتے، اس واسطے زیادہ کا نقصان ثابت ہے۔ لیکن یہ دعویٰ اسی پر ہے جبکہ ایمان اور اسلام کو ایک مانا جائے، اور اگر ایمان اور اسلام میں فرق کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، یہ بات ہے۔ اب میں یہ چلنے سے پہلے آپ کو یوں کہہ دوں کہ میری اپنی رائے نہیں ہے یہ، بلکہ محققین مدرسین کی رائے ہے، اور محققین اہل حدیث اور شراح حدیث کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد جو دلائل پیش کیے ہیں، ان دلائل سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اس پر کلام کی بہت گنجائش ہے، اور اگر صغرا منظور کر لیا جائے تو کبرا نہیں، اور کبرا منظور کر لیا جائے تو صغرا مثال کے طور پر ایمان اور اسلام کو انہوں نے ایک قرار دیا، یہاں پر دلائل کی ضرورت ہے، اور جب تک دلائل سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انہوں نے دین کو اور اسلام اور ایمان کو ایک قرار دیا، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے تقویٰ کو، دین کو، اسلام کو، ایمان کو ایک کہا ہے، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اور یہ ایک ایسی غیر مانوس بات یہاں امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے دلائل میں ذکر کی ہے، بہرحال جن سے ہم تو مانوس نہیں ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اس کے علاوہ امام بخاری علیہ رحمہ یہاں جو وہ نصوص پیش کیے ہیں جس میں زیادتی ایمان کا ذکر ہے، تو ہم زیادتی ایمان کو تسلیم کرتے ہیں، زیادتی ایمان کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ بات میں آج پھر دوہرا دوں کیونکہ انشاءاللہ مزید آج یہ بات پوری ہو جائے گی کہ ایک تو ہے حقیقت ایمان، اصل ایمان اور نفس ایمان، جس پر خلود جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہوگا، بلکہ کفار کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک نہ دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ ہے حقیقت ایمان، اور اس حقیقت ایمان کے ہوتے ہوئے کسی کو کافر قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات ایک تو حقیقت ایمان، اور ایک ہے کمال ایمان۔ ہاں، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایمان کامل ہوتا ہے ان صفات کے ساتھ جو ایمانی صفات کہلائی جاتی ہیں اور ایمانی صفات ہیں، اور یقیناً ایمان کامل ہوتا ہے ان اعمال کے ساتھ جو ایمانی اعمال ہیں۔ تو صفات پر اور اعمال پر اس کا کمال موقوف ہے، اس کا وجود موقوف نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں پر ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے، یہ ہدایت کی زیادتی کا ذکر ہے، تو وہاں پر ایمان کی صفات میں زیادتی کا ذکر ہے، وہاں پر ایمان کے اعمال میں زیادتی کا ذکر ہے، یا وہاں پر مومن بھی میں زیادتی کا ذکر ہے۔ یہ اور اس میں اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ہے تو اس حدیث پاک سے استدلال درست نہیں ہوگا حقیقت ایمان کی کمی زیادتی پر۔ ہاں، جب ہم یوں کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہے تو بھائی یہ ضرور کہا جائے گا کہ کمال ایمان وہ کمال اسلام سے، ایمان کامل ہوتا ہے کامل اسلام سے، کامل اسلام سے ایمان کامل ہوتا ہے، تو پھر یہ بات درست ہے، اور اس سے اہل باطل فرقوں پر رد بالکل ظاہر ہے
جنہوں نے اعمال کی کوئی حیثیت ہی تسلیم نہیں کی، جنہوں نے کسی نے تو صرف اقرار باللسان کو کافی سمجھ لیا ہے اور کسی نے صرف تصدیق قلبی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے المعصیۃ لا تفید والطاعۃ لا تفید، تو ان پر اس کا رد بالکل صاف ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل کی بنیاد قرار دے رہے ہیں ان اعمال کو، تو ان اعمال کو ایمان سے کیسے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال کامل ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ بات پوری طریقے سے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی، آپ نصوص کو دیکھ کر گھبرایا نہ کریں اور یہ نہ سوچا کریں کہ اہل حق کا مدعا اس سے اہل حق کے دعوے کے خلاف یہ بات ہے، اہل حق کے نظریے کے خلاف یہ بات ہے، یہ کبھی نہ سوچیے گا۔ الحمدللہ پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اہل حق کی ایک بھی بات ایسی نہیں ملے گی جو نصوص کے خلاف ہو۔ البتہ ایک بات سمجھیے گا، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، نماز سکھائی ہے اور اس میں قیام بھی سکھایا ہے، قعود بھی سکھایا ہے اور سب قرات بھی سکھائی ہے اور تحریمہ بھی سکھائی ہے اور تحلیل بھی سکھائی ہے، اور ان سب کو علیحدہ علیحدہ عنوان سے اور علیحدہ علیحدہ عبارتوں میں بیان بھی فرمایا ہے، لیکن کوئی ایک حدیث پاک آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے واسطے رکن ہے، یا یہ ثابت کر سکیں کہ تکبیر تحریمہ نماز کے واسطے شرط ہے، یا آپ یہ ثابت کر سکیں کہ قیام اور قعود اور قرات وغیرہ سجود اور رکوع یہ فرض ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ آپ اس میں ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو مشہور ہے ہی کہ ایک تجزیہ کیا ہے فقہاء کرام نے کہ نفس قرات فرض ہے اور قرات کی ایک خاص مقدار واجب ہے اور قرات کی ایک خاص مقدار سنت ہے، لیکن آپ حدیث پاک میں یہ الفاظ نہیں پائیں گے، یعنی ان احکام کے یہ مراتب اور درجات آپ کو حدیث پاک میں نہیں ملیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب فقہاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اور افعال میں غور کرنے کے بعد ان کے یہ مراتب مقرر فرمائے ہیں، امت پر آسانی کے واسطے اور ان کے احکام بیان کرنے کے واسطے۔ مثال کے طور پر کس صورت میں نماز کا اعادہ ہوگا اور کس صورت میں سجدے سے ہو کر کے نماز پوری ہو جائے گی اور کس صورت میں نماز میں نقص تسلیم کرتے ہوئے نماز کا وجوب تسلیم کر لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احکام امت کو سمجھانے کے واسطے، آسانی کے واسطے یہ متعین فرما دیا، یہ شرط ہے اور یہ شرائط ہے، یہ فرائض ہے اور ارکان ہے، یہ واجبات ہے۔ جیسے آپ نے اعمال میں خاص طور سے نماز میں دیکھا، اسی طریقے سے علماء کرام نے، محققین نے، خصوصاً فقہاء کرام اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور متکلمین نے امت پر آسانی کرنے کے واسطے اور ایمان اور کفر اور نفاق کے احکام مفصل مدلل بیان کرنے کے واسطے ایمان کا بھی تجزیہ کیا کہ نفس ایمان کیا ہے اور کمال ایمان کیا ہے اور کون سی چیز ایمان کے واسطے شرط ہے اور کیا چیز ایمان کی حقیقت اور رکن ہے۔ تو اس کے واسطے اگرچہ الفاظ نہ ملے، لیکن معانی میں نصوص میں اور نصوص کے معنی میں غور کرنے سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک حقیقت ایمان اور نفس ایمان ہے اور ایک کمال ایمان ہے۔ اس واسطے فقہاء اور محدثین کی عبارتوں میں فرق ہو گیا ہے، اور ان تعبیرات میں فرق اس معنی کر زیادہ ہو گیا ہے کہ محدثین زیادہ تر فقہاء نہیں ہوتے، اگر فقہاء بھی ہوتے ہیں، فقیہ بھی ہوتے ہیں تو بہت کم درجے کے فقیہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر نصوص اور الفاظ تک محدود ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرماوے اگر میں نے ان کی شان میں کوئی نقص اور کوئی بری بات منسوخ کر دی، لیکن حقیقت ہے، حدیث پاک بھی ہے، رب حامل فقہ لیس بفقیہ ہے، تو بھی حدیث پاک یہ ہے۔ اللہ اس پر رحم کرے جو میری بات سنے اور آگے دوسرے کو پہنچا دے۔
اس واسطے کہ بہت سے حامل فقہ ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ نہیں ہوتے. تو بہرحال بہت سے محدثین ہوتے ہیں جو حامل فقہ ہوتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے. میں پوری معذرت کے ساتھ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، تمام سامعین کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا مرتبہ ہمیں اسی طرح تسلیم ہے جیسا کہ اجماع امت کے ساتھ ان کا مرتبہ ہے. اور ہم حدیث بخاری پاک کو قرآن پاک کے بعد اصح الکتب مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک امام بخاری علیہ رحمہ کے فقہ اور استخراج استنباط کا تعلق ہے لیکن اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام ترمذی علیہ رحمہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ 36 فقہاء کے اقوال اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کا ایک بھی قول انہوں نے نقل نہیں. تو خیر بہرحال وہ بات مد نظر یہ بات پوری. اب اس کے بعد اس حدیث پاک کا مطلب سمجھ لیا جائے اور ان 6 اعمال کی اہمیت سمجھ لی جائے. 6 اعمال کی اہمیت سمجھ لی جائے. ان 6 اعمال میں سے جو پہلا عمل ہے اس کو قول کہا جاوے ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھو ایک تو ہے نفس ایمان، وہ تو محض تصدیق ہے، اور ایک ہے بوقت ضرورت اس تصدیق کا اظہار اور اقرار اور اس تصدیق کا اعتراف. تو وہ ہوتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے. اور ایک تو نفس ایمان جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس سے لوگ بھی جان لیں کہ یہ مومن ہے. تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے سامنے اس کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے. لہذا شہادت اللہ الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کا اظہار اور ایمان کا اقرار اور اعتراف ہے. یہ بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے احکام کے جاری ہونے کے واسطے، اجراء احکام کے واسطے اقرار شرط ہے. تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ اقامہ صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور حج اور صوم ان سب کے اس کے حق میں مفید ہونے کے واسطے ایمان شرط ہے، اور ان چیزوں کے اس پر لازم ہونے کے واسطے، احکام لازم ہونے کے واسطے وہ اقرار شرط ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی. اب یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے. ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بار ہم سے کہا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دیکھو میں نے اب تک تو جن حضرات کے سے بھی اس کی تفصیل سنی تھی وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ میں اپنے پورے یقین اور اذعان کا اظہار ہے، جیسا کہ شہادت پورے یقین اور اذعان کے ساتھ دی جائے. یہ میں نے سنا. اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اس کا الگ ہی مطلب بیان کرتے ہیں، جو کسی میرے پاس جتنی کتابیں ہیں ان میں سے کسی شارح نے بیان نہیں کیا. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دعوت ہے، وہ یہ کلمے کی دعوت ہے، اور اس واسطے کہ شہادت اس وقت دی جاتی ہے جب کہ کوئی منکر ہو. تو منکر کے سامنے شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ وہ اقرار و اعتراف ہے جو منکر کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جاوے اور اس کو اس کی دعوت دی جائے. وہ یہ بیان کرتے ہیں. بہرحال یہ بات کو ذرا سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن شہادت کے لفظ سے ذرا اس کا وہم سا پیدا ہوتا ہے. واللہ اعلم. اچھا، اقامہ الصلاۃ اس کی تفصیل کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ سب کے سب مدرس بھی ہے، واعظ بھی ہیں، اور جانتے ہیں کہ اقامۃ الصلاۃ میں فرائض، واجبات اور سنن، مستحبات اور آداب وغیرہ تک سب اس میں داخل ہے، اور نماز کی پابندی بھی اس میں داخل ہے، اور خشوع و خضوع اور احسان و اخلاص بھی اس میں داخل ہے. اسی واسطے اقامت الصلاۃ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، نہ کہ صلو یا ادو.
صلو نہ ادو الصلاۃ اس کا اختیار کیا گیا ہے، اور ایتاء زکوٰۃ یہ بھی ایک مستقل ایک تعبیر ہے، اور حج اور صوم رمضان ان میں کوئی ایسی خاص تفصیل نہیں ہے۔ بس اس کے بعد ایک بات ہے اور وہ جان لینی چاہیے کہ دیکھو اسلام صرف انہی 5 احکام کا نام نہیں ہے، اور اگر آپ یہ کہے کہ اس سے مراد فرائض ہے تو بھی اسلام میں صرف یہی 5 چیزیں فرض نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے فرائض ہیں، اور ان پر بھی من حیث الفرض ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر بھی عمل ضروری ہے، جیسا کہ ان پر عمل ضروری ہے۔ جب مثال کے طور پر جہاد ہے، مثال کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، مثال کے طور پر عدل اور انصاف کرنا ہے، مثال کے طور پر حلال کھانا ہے، مثال کے طور پر پاک دامن رہنا ہے، مثال کے طور پر عہد کا ایفا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن انہی 5 چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ بس ایک سوال یہ ہے کہ انہی 5 چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ یہ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے پڑھا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، آگے والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ، یہ جو آیت شریفہ ہے یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دین ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، یہ ہے۔ تو اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ عقائد سب کے ایک ہیں، اور جو 6 عقیدے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب متفق ہیں، البتہ احکام میں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن کے علاوہ اور کوئی عورت موجود ہی نہیں تھی، اس واسطے یوں کہہ لیجیے گا سگی بہن سے نکاح جائز و درست ہوتا تھا، اگرچہ اس میں پیٹ کا فرق کیا جاتا تھا، کچھ نہ کچھ فرق کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ زمانہ میں اتنا تنوع نہیں تھا تو اتنے احکام بھی نہیں تھے، اور جو یہ عالم میں تنوع پیدا ہوتا چلا گیا تو احکام کی کثرت بھی ہوتی چلی گئی، تو احکام اور فروعات اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن عقائد الگ ہیں، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اب اس کے بعد ایک اصولی بات سمجھیے گا کہ احکام وہ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن احکام بھی اصولی طور پر متحد ہیں، مثال کے طور پر سب کے یہاں شہادت کا اقرار ضروری ہے، مثال کے طور پر سب کے یہاں نماز ہے، سب کے یہاں زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر سب کے یہاں روزہ یہ ہے، اور دین ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب کے یہاں حج بھی ہے، یہ تو صراط بھی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا ہوگا، تو یہ سب تمام ادیان میں اصولی طور پر موجود ہے، البتہ ان کی مقدار اور ان کی ادائیگی کی کیفیت وہ الگ الگ ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ 5 احکام وہ ہیں جو تمام ادیان میں متفقہ طور پر واجب اور لازم ہے، اگرچہ ان کی صورت ادائیگی الگ الگ ہے، اس واسطے ان کو وہ اہمیت ہے جو باقی دوسرے ارکان کی اہمیت ہے، وہ مقام نہیں ہے، ان احکام کو وہ مقام ہے جو باقی احکام کا مقام نہیں ہے۔ دوسرا کام میں یہ کہہ لو کہ ان فرائض کا وہ مقام ہے جو دوسرے فرائض کا نہیں ہے، یہ بات تو ایک۔ اب ایک دوسری بات سن لے گا اور آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے گا کہ علماء کرام اب اپنے علم اور اب اپنے ذوق کے اعتبار سے الگ الگ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اصولی طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر 4 چیزیں لازم کی۔ ایک ہے رجز اللہ، افتقار اللہ، اخبار اللہ، اللہ کے ساتھ اپنے عاجزی کا اظہار، کسی کو بندگی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ۔ اور دوسرے اصولی طور پر ہے طہارت اور نظافت، اور تیسری طور پر ہے سخاوت، تیسرے نمبر پر ہے سخاوت، اور چوتھے نمبر پر ہے عدل۔ تو یہ 4 ایسے اصول ہیں جو تمام ادیان میں مشترک ہیں، تمام ادیان میں مشترک ہیں۔ اب سمجھیے گا کہ نماز یہ افتقار اللہ اور اللہ کے سامنے رجز کا اظہار اور نظافت کی علامت، نظافت والا عمل ہے، نظافت والا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایتاء زکوٰۃ یہ سخاوت اور فیاضی اور عدل والا عمل ہے۔ اور اب رہ گئی یہ دو چیزیں، ایک حج اور یہ صوم رمضان۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی واسطے یوں کہتے ہیں کہ حج عاشقانہ عبادت ہے۔ اور صوم رمضان یہ یوں کہے گا نفس کو مقہور کرنے کے لیے ہے، نفس کو مغلوب کرنے کے واسطے ہے۔ تو ان میں 2 عبادتیں تو بالکل اصولی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادائیگی کے واسطے ہیں۔ اور پھر 2 عبادتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو تمام دین میں کار فرما ہیں، پورے دین میں کار فرما ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہی آدمی تمام احکام پر عمل کرتا ہے، اور مثال کے طور پر اپنے نفس کو مقہور اور مغلوب کر کے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے بچتا ہے۔ یہ تعبیر تو اس کی یہ ہے۔ اور دوسری تعبیر اور بھی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرنے والی یہ حب دنیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ پھر اس کی بڑی 2 شاخیں ہیں، ایک حب جاہ ہے، ایک حب مال ہے۔ تو یہ حب جاہ اور حب مال کو ختم کرنے کے واسطے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اتنی بات سمجھ لیجیے گا کہ فرائض صرف یہی نہیں بلکہ فرائض اس کے علاوہ بھی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ باقی تمام فرائض انہی کے اندر آ گئے ہیں، اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کے بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور ان کی خصوصیت اس بنا پر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ